السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حج کا موسم بہار شروع ہو چکا ہے اور اسی لیے آج کے اس خاص ویڈیو کے اندر میں آپ کو حج مبرور یعنی حج مقبول کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے حج مقبول کی فضیلت پہ آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو حضرات، حج مقبول کا بدلہ یہ جنت ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی ایک بندے کی کسی نیکی کی وجہ سے تمام حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، ایک مرتبہ آپ حج کو تشریف لے گئے تھے اور حج سے فراغت کے بعد صحن حرم کے اندر آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ہیں اور باہم گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے حاجی حج کے لیے آئے تھے؟ جواب ملا 6 لاکھ۔ پوچھا، ان میں سے کتنے حاجیوں کا حج اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر قبول ہوا؟ جواب میں کہا گیا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ کو بڑا رنج ہوا اور آپ بڑے غمگین ہوئے اور جی میں سوچا کہ کتنے لوگوں نے حج کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی اور کتنی پریشانیوں کو بھی جھیلا، لیکن کیا یہ سب محنتیں برباد ہو گئی؟ اتنے میں فرشتہ بولا کہ ایک شخص ہے جو پیشے کا موچی ہے، یعنی وہ کاروبار موچی کا کرتا ہے اور دمشق میں رہتا ہے، پارا دوزی کا کام کرتا ہے، نام اس کا علی ابن موفق ہے۔ وہ حاجیوں میں شریک نہ تھا مگر اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرمایا ہے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ فوراً مکہ سے دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق پہنچ کر اس شخص کو تلاش کیا۔ اس کا گھر جب آپ کو مل گیا تو سیدھے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس شخص کا نام لے کر پکارا۔ وہ شخص آیا اور دروازہ کھول کر آپ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تب آپ نے فرمایا، اے ابن موفق، اس سال میں نے حج کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی حج کیے ہیں۔ یہ سارے حج لے لے، بدلے میں تو نے جو نیکی کی ہے وہ مجھے دے دے، ورنہ کم از کم وہ نیک کام جو تو نے کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہی بتا دے، شاید کہ اللہ مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن موفق نے کہا کہ اے بندہ خدا، پہلے تو بتا کہ تو کون ہے اور واقعہ کیا ہے؟ تو حج جیسی عظیم عبادت کو مجھ جیسے غریب و بدقسمت موچی کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے؟ تو کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ تب آپ نے فرمایا، میں عبداللہ ابن مبارک ہوں، سیدھے مکہ سے دمشق تیرے گھر آیا ہوں اور خواب کی پوری تفصیل سنائی۔ تب علی ابن موفق نے روتے ہوئے کہا کہ میں 30 سالوں سے حج کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، اس سال حج کرنے کے لیے 30,000 درہم بھی جمع کیے۔ عین وقت ایسا ہوا کہ میری اہلیہ حمل سے ہے، پڑوسی کے گھر سے خوشبودار سالن کی مہک آئی تو میری بیوی نے کہا کہ میرے لیے پڑوسی سے تھوڑا سا سالن مانگ کر لا دیجئے ورنہ میرا حمل ضائع ہو جائے گا۔ میں نے جا کر پڑوسی کی لڑکی سے سالن مانگا تو لڑکی نے کہا کہ چچا، ہم یہ سالن آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب میں نے اصرار کیا، اپنی بیوی کی حالت بتائی، تب لڑکی نے کہا کہ چچا جان، دراصل بات یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیمار ہے، گھر میں 2 بہن جوان بیٹھی ہوئی ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، 8 دن سے بھوکے ہیں۔ آج میں بھوک سے بیتاب ہو کر گھر کے باہر نکلی، جنگل میں ایک مرا ہوا گدھا پایا، اسی کا تھوڑا گوشت کاٹ کر لائی ہوں،
یہ کہہ کر لڑکی زاروں قطار رو پڑی۔ میں الٹے پاؤں گھر آیا اور حج کے لیے جمع کیے گئے سارے درہم لے آیا۔ لڑکی کے ہاتھ میں درہم دے کر کہا کہ اس کو کھانے اور دیگر ضروریات پر خرچ کرو، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں کتنا بے خبر ہوں کہ مجھے اپنے پڑوسی کے گھر کا حق ادا کرنا نہیں آیا، تیرے گھر کا حق کیا ادا کر سکوں گا؟ بس یہی بات میرے ساتھ ہوئی ہے۔ تب حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بے شک یہی وہ نیکی ہے جس کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے اس سال حج کرنے والے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ محترم ناظرین، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کا ناحق دل توڑنا کعبہ توڑنے کے جیسا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حج کو جا کر آتے ہیں، زندگی بھر حج کی داستان سناتے رہتے ہیں، مگر اپنے پڑوس کے بھوکے پیاسوں کی خبر تک نہیں رہتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے اور حج کو چلے جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کے نصیبے میں حج مبرور کی سعادت لکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں، اور ایسے اچھے ویڈیوز پانے کے لیے آپ ابھی میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجئے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔